بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سول پریکٹس میں آرڈر 32 آف سی پی سی 1908 ایک اہم پروویژن ہے جو ڈیل کر رہا ہے سوٹ بائی آر اگینسٹ مائنرز اینڈ پرسنس آف انساؤنڈ مائنڈ۔ سول پریکٹس میں دو لوگ بہت اہم ہوتے ہیں، ایک مائنر جس بندے نے ابھی بلوغت ہی حاصل نہیں کی، وہ مائنر کے اسٹیٹس کو گین کرتا ہے، اور انساؤنڈ مائنڈ ایسا بندہ جو فاتر العقل ہے، یعنی عقل سے فارغ ہے، انساؤنڈ مائنڈ ہے، دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اب ہیں تو یہ پرسن بھی، لیکن ان کی طرف سے کوئی سیول رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مقدمہ کرنا، یا اگر ان لوگوں کی وجہ سے کسی کے رائٹس انفرنج ہو گئے ہیں تو ان لوگوں نے مائنر یا انساؤنڈ مائنڈ کے پرسن کے خلاف اگر کیس دائر کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار آرڈر 32 سی پی سی 1908 میں بیان کیا گیا ہے۔ آرڈر 32 رول 1 جو ہے اس کی روح سے مائنر ٹو سو بائی نیکسٹ فرینڈ، نابالغ کی طرف سے دعویٰ کرنے والا شخص جو ہے خود بخود نابالغ کا نیکسٹ فرینڈ بن جاتا ہے، جس کے لیے عدالت کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ مائنر کی طرف سے کیس فائل کرتا ہے، دعویٰ دائر کرتا ہے، دین نابالغ جو ہے اس کا نیکسٹ فرینڈ وہ آٹومیٹکلی بن جاتا ہے، اس کے لیے عدالت کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آرڈر 32 رول 1 میں کہا گیا، اور اس کی انٹرپریٹیشن مختلف مقدمات میں کی گئی، جس میں 1995 پی ایل ڈی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج ہے 264، 2007 پی ایل ڈی کوئٹہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج ہے 91۔ اور نابالغ کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا ہے اور نابالغ مدعا علیہ کا گارڈین مقرر کیے بغیر نابالغ کے خلاف ڈگری نہیں ہو سکتی۔ عدالت کا طریقہ کار بنایا گیا آرڈر 32 رول 3 میں کہ اگر مائنر کے خلاف کوئی کیس فائل کیا گیا ہے تو سب سے پہلے اس کا گارڈین مقرر کیا جائے گا۔ آرڈر 32 رول 3 کے تحت اس آرڈر اور رول کی جو انٹرپریٹیشن کی گئی ہے وہ کی گئی مختلف مقدمات میں۔ 1993 پی ایل ڈی پیج ہے 49 اور 2002 سی ایل سی پیج ہے 624، 2003 سی ایل سی پیج ہے 1147 اور 2016 وائی ایل آر پیج ہے 2694۔ دوسری بات بڑی ٹیکنیکل سی ہے کہ بغیر انکوائری اور لیونیٹک ڈکلیئر کروائے بغیر اگر ایک پاگل کی طرف سے دعویٰ دائر کیا گیا ہے تو وہ مینٹینیبل نہیں ہے، کیونکہ بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے انکوائری کی جائے اور ان ساؤنڈ پرسن کو باقاعدہ پاگل ڈکلیئر کیا جائے، دین اس کی طرف سے ایک نیکسٹ فرینڈ جو ہے وہ دعویٰ دائر کرے گا۔ یہ اس بات کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ایک مقدمے میں کی گئی جو رپورٹ کیا گیا 2015 سی ایل سی پیج ہے 566۔ نابالغ کا نیکسٹ فرینڈ یا گارڈین مقرر کیے بغیر نابالغ کے اشارے کے اوپر کوئی بھی جو کانٹریکٹ کیا جائے گا وہ انلیگل ہوگا اور وائڈ امن ایشو۔ یہ بات کہی گئی تھی 2010 ایم ایل ڈی پیج ہے 695 میں۔ اور بڑا اہم پروویژن ہے آرڈر 32 رول 9 کی کہ اگر گارڈین یا نیکسٹ فرینڈ، اگر مائنر کے خلاف مقدمہ ہوا ہے تو گارڈین مقرر کیا گیا، اگر اس کی طرف سے مقدمہ دائر کیا گیا تو نیکسٹ فرینڈ نے آ کے اس کی طرف سے مقدمہ دائر کر دیا ہے
اگر یہ دونوں لوگ اپنی ڈیوٹیز کو اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر رہے، کہیں ڈنڈی مار رہے ہیں، تو عدالت کو محسوس ہو جاتا ہے، تو عدالت ان کو ہٹا سکتی ہے، ان کی جگہ پہ دوسرے بندے کو اپوائنٹ کر سکتی ہے۔ یہ ایک اہم پروویژن ہے آرٹیکل 32 رول 9 کی، جس کی انٹرپریٹیشن کی گئی تھی اور اس کے رول اسٹیبلش کیے گئے تھے 2008 MLD پیج ہے 875۔ اور بات یہ ہے کہ عدالت اسی صورت میں کسی نابالغ کا گارڈین مقرر کرے گی جب کوئی دیگر شخص نابالغ کا گارڈین مقرر ہونے کو تیار ہی نہیں ہے، صرف ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے چلو میں ہو جاتا ہوں، تو پھر عدالت اس صورت میں اس کو گارڈین مقرر کرے گی، کوئی اور بندہ اس کا گارڈین بننے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے۔ یہ بات طے کی گئی تھی 2008 SCMR پیج ہے 1339 اور 1990 CLC پیج ہے 1715۔ نابالغ کا گارڈین یا نیکسٹ فرینڈ عدالت کی اجازت کے بغیر نابالغ کے بہاف پر کوئی کنٹریکٹ یا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر اس نے کمپرومائز کرنا ہے مائنر کے بہاف پہ، اگر اس نے کمپرومائز کرنا ہے یا کوئی کنٹریکٹ کرنا ہے، تو دین عدالت کی اجازت لینا لازمی ہے، مینڈیٹری ہے۔ یہ ہے آرٹیکل 32 رول 7 میں، اور اس کی انٹرپریٹیشن مختلف مقدمات میں کی گئی۔ چند ایک جو رپورٹ کیے گئے وہ تھا 2007 SCMR پیج ہے 1684 اور 2006 YLR پیج ہے 1577 اور 2008 CLC پیج ہے 75۔ اور ایک اہم ٹیکنیکل میٹر ہے کہ اگر گارڈین مقرر کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس میں کوئی نقص رہ گیا ہے، اس کی وجہ سے جو ڈگری جاری کی گئی ہے نا وہ بھی شیٹ نہیں ہوگی، ڈگری پہ کوئی اثر انداز یہ نہیں ہوگی۔ یہ بات طے کی گئی تھی 2008 SCMR پیج ہے 1339 اور 2007 PLD کوئٹہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پیج 91 ہے اور 2003 CLC پیج ہے 945 میں۔ اور بات یہ ہے کہ کسی عورت کو بھی نابالغ کا گارڈین مقرر کیا جا سکتا ہے، اس کی ماں ہو، اس کی کوئی بھی خاتون ہونا، عورت کا ہونا، عورت کی پرسنالٹی، اس کے لیے کوئی بار نہیں ہے کہ وہ گارڈین مقرر نہیں ہو سکتی۔ یہ بات کہی گئی تھی 2008 CLC پیج ہے 741۔ اس کے بعد والدہ کو دعویٰ دائر کرتے وقت ہی نابالغان کے نیکسٹ فرینڈ کا درجہ مل جاتا ہے، کیونکہ والدہ نے اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے جو دعویٰ دائر کرنا ہے وہ نیکسٹ فرینڈ، اس کے لیے عدالت کی اجازت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ آرٹیکل 32 رول 1 اسی چیز کے اوپر ہے، اور اس کی انٹرپریٹیشن ایک مقدمے میں کی گئی تھی 2008 NLR سول ڈائجسٹ پیج ہے 399 میں۔ بنیادی طور پہ کسی فریق کے ان ساؤنڈ ہونے کا جو فیصلہ ہے یہ بذریعہ عدالت ہوگا، کیونکہ ٹیکنیکل میٹر ہے۔ انکوائری ہوگی کہ واقعی یہ بندہ لیونیٹک ہے، واقعی ان ساؤنڈ مائنڈ ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے یہ عدالت خود بھی کرتی ہے کہ وہ پرکھے کہ یہ بندہ واقعی ان ساؤنڈ مائنڈ ہے۔ یہ بات طے کی گئی مختلف مقدمات میں جو رپورٹ کیے گئے تھے 2007 MLD پیج ہے 1121 اور 2006 YLR پیج ہے 2848 اور 2006 PLD سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے پیج ہے 202۔ اور نابالغ اپنے گارڈین یا نیکسٹ فرینڈ کی جانب سے فراڈ اس کو برداشت کرنا پڑ گیا ہے، فراڈ کی وجہ سے وہ کمپرومائز ہو گیا ہے، یا دعوے کو فراڈ کے ساتھ واپس لے لیا اس کے گارڈین نے یا نیکسٹ فرینڈ نے، یا مقدمے میں نیکسٹ فرینڈ یا گارڈین اس مائنر کو فراڈ کر گیا ہے، دھوکہ دے گیا ہے، محسوس ہو رہا ہے اس کو، تو وہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے بذریعہ کورٹ۔ یہ بات طے کی گئی تھی 2007 SCMR پیج ہے 1684 میں اور 2003 CLC پیج ہے 1792 میں۔ بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ کسی آدمی کے ان ساؤنڈ ہونے کا فیصلہ ہو،
ایک اسپیشل پروویژن بھی موجود ہے، ایک اسپیشل لا بھی موجود ہے، وہ ہے مینٹل ہیلتھ آرڈیننس 2001۔ عدالت نے اگر یہ دیکھنا ہے کہ یہ بندہ واقعی لونیٹک کا انساؤنڈ مائنڈ ہے تو وہ مینٹل ہیلتھ آرڈیننس 2001 کی روح سے دیکھے گی، اس کے مطابق پرکھے گی، اس کے مطابق اس کے معاملات کو چلائے گی اور فیصلہ بھی اسی آرڈیننس کے تحت کرے گی۔ یہ بات طے کی گئی تھی 2006 پی ایل ڈی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج ہے 654۔ اور نابالغ کا گارڈین مقرر ہونے کے بعد نابالغ کے خلاف ڈگری ہو گئی ہے تو نابالغ کے اوپر قابل پابندی ہے اور وہ نابالغ کی جائیداد میں سے اس ڈگری کو فلفل کیا جائے گا۔ یہ بات طے کی گئی تھی 2004 پی ایل ڈی لاہور ہائی کورٹ 255 پیج پہ اور 2003 وائی ایل آر پیج ہے 1870 پہ اور 2001 ایس سی جے پیج ہے 33۔ اس کے بعد absence آف فارمل آرڈر آف اپوائنٹمنٹ آف گارڈین، اگر فارمل آرڈر نہیں دیا گیا اپوائنٹمنٹ آف گارڈین کا، از ناٹ فیٹل ٹو دا ڈگری، ڈگری ایشو ہو گئی ہے، اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا، وہ نہ ہونا جو آرڈر اپوائنٹمنٹ کا جو باقاعدہ آرڈر ہے اگر وہ نہیں ہے تو وہ ڈگری اپریشیٹ نہیں ہوگی۔ یہ بات 2003 ایس سی ایم آر پیج ہے 480 اور 2004 وائی ایل آر پیج ہے 387۔ اور نابالغ کی والدہ گارڈین کورٹ کی اجازت کے بغیر نابالغ کی جائیداد ٹرانسفر نہیں کر سکتی، یعنی جب جائیداد کو ٹرانسفر کرنے کا معاملہ آئے گا نا تو پھر عدالت کی اجازت لینا ضروری ہے۔ یہ بات طے کی گئی 2004 ایس سی ایم آر پیج ہے 1502 میں۔ اب جب نابالغ بالغ ہو جاتا ہے، حصول بلوغت ہو گئی، بچہ بالغ ہو گیا ہے، نابالغ حصول بلاغت کے بعد 3 سال کی لمیٹیشن کے اندر ڈیکلیریٹری سوٹ جو ہے نا وہ فائل کر سکتا ہے، 3 سال کے اندر وہ ڈیکلیریشن میں آ سکتا ہے۔ اور اگر 3 سال کے بعد آتا ہے، بالغ ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں، 3 سال کا عرصہ گزر گیا تو وہ زائد المیعاد دعویٰ ہوگا، وہ خارج ہو جائے گا، قابل خراج ہے۔ یہ بات کہی گئی تھی 2003 ایم ایل ڈی پیج ہے 568 میں۔ نابالغ جو ہے بالغ ہونے کے بعد 3 سال کے اندر یہ ایک اہم لمیٹیشن قانون رکھتا ہے 3 سال کی، اور اگر کوئی گفٹ کیا گیا ہے، ہبہ کیا گیا ہے ان دا فیور آف اے مائنر تو پھر قبضہ دینا یا اس قبضے کو ثابت کرنا مینڈیٹری نہیں ہے۔ یہ بات 2002 پی ایل ڈی پیج ہے 7 جس پہ یہ ڈسکس کیا گیا۔ اور نابالغ بذات خود اپنی جائیداد کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو ایک نابالغ ہے۔ یہ بات کہی گئی 2002 سی ایل جے پیج ہے 23 میں۔ اب ایک اہم پروویژن ہے آرڈر 32 رول 7 میں کہ عدالت جو ہے نابالغان کے مفادات کا خیال رکھنے کی ذمہ دار ہے۔ عدالت نے آرڈر 32 رول 7 کے تحت مینڈیٹری ہے کہ وہ خیال رکھے گی کہ مائنر کا انٹرسٹ کیا ہے، اس کا مفاد کیا ہے، اس کے بینیفٹ کیا ہے۔ یہ بات کہی گئی تھی 2002 وائی ایل آر پیج ہے 3366 میں۔ والدین جو ہیں وہ نابالغ کی جائیداد کو بغیر اجازت عدالت فروخت نہیں کر سکتے، فروخت کے لیے انہیں عدالت کی اجازت لینا ضروری ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2001 ایم ایل ڈی پیج ہے 448 میں۔ اس کے بعد ایک اور اہم پروویژن ہے آرڈر 32 رول 15 ہے کہ ایک ان ساؤنڈ مائنڈ اور معذور افراد جو ہیں یعنی وہ کرپلڈ پرسن جو ہیں ان کو بھی نابالغ کی طرح ہی ڈیل کیا جائے گا۔ ان ساؤنڈ مائنڈ پرسن اور کرپلڈ پرسن جو معذور لوگ ہیں، فالج زدہ لوگ ہیں، ان کو بالکل ایسے ہی
ٹریٹ کیا جائے گا جیسے ایک نابالغ بچے کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ سول پریکٹس میں ایک اہم نقطہ ہے اور ایک ٹیکنیکل سا نقطہ ہے۔ یہ بات طے کی گئی ایک مقدمے میں اور رپورٹ کیا گیا 1999 میں۔ YLR پیج ہے 1119۔ اور اگر ایک نابالغ کی نابالغی سے متعلق ایشو آ گیا ہے، اہم معاملہ ہے کہ کیا یہ بندہ بالغ بھی ہے یا نابالغ ہے، اس کو پرائمری ایشو ڈکلیئر کیا جائے گا اور پرائمری ایشو کے طور پر عدالت اس کو کنسیڈر کرے گی، کیونکہ اس کے بغیر کیس آگے چلنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ بیسک ایشو ہے، فنڈامنٹل ایشو ہے، اس کے بغیر تو کیس آگے پروسیڈ ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات طے کی گئی 1994 MLD پیج ہے 204 میں۔ اور نابالغ جب بالغ ہو جاتا ہے، کیس چل رہا ہے، بچہ نابالغ تھا، اب وہ نیکسٹ فرینڈ نے مقدمہ دائر کیا یا اس کے خلاف مقدمہ ہوا تو گارڈین اس کے مقدمے کو چلا رہا تھا، اب وہ بالغ ہو گیا۔ بالغ ہونے کے بعد اپنے کیس کی خود پیروی کر دے، گارڈین بھی فارغ، نیکسٹ فرینڈ بھی فارغ۔ یہ بات طے کی گئی تھی 1994 CNC پیج ہے 681 میں۔ اور جب تک ایک نابالغی کیس میں نیکسٹ فرینڈ اور گارڈین کے ذریعے اپنا کیس کو پروسیڈ ہو رہا ہے تو اس کے خلاف یک طرفہ کارروائی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات طے کی گئی تھی 1993 PLD پیج ہے 49۔ معاملہ ہے ڈیفیکٹو گارڈین کا۔ A de facto guardian had no power or authority to deal with the rights and interest of the minor۔ جب وہ ہے ہی ڈیفیکٹو گارڈین تو وہ کیسے رائٹس اینڈ انٹرسٹ آف مائنر کو ڈیل کر سکتا ہے؟ کیا اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے؟ یہ بات طے کی گئی تھی 1992 SCMR پیج ہے 1804۔ اور ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن ہے بڑی ٹیکنیکل، کہ اگر اپلیکیشن دی گئی ہے مقرر کیے جانے گارڈین، اس کے ساتھ رشتہ داروں کی لسٹ لگانا لازمی نہیں ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے بچے کے، اس نابالغ کے کون کون سے رشتہ دار ہیں، اس کی لسٹ دینا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات کہی گئی تھی 1990 MLD پیج ہے 1227 میں۔ اور اگر نابالغ کے ہر رشتہ دار، ہر بندہ جو اس کا رشتہ دار ہے، وہ کہے کہ ہم نے اس بچے کا گارڈین نہیں بننا، جو مرضی ہو جائے ہم نے نہیں بننا گارڈین، بھائی نہیں گارڈین نہیں بننا، اس کا انکار کر دے تو معاملہ یہ ہے کہ عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ ریڈر جو ہیں، کورٹ کے ریڈر صاحب جو ہیں، ان کو گارڈین مقرر کر سکتے ہیں۔ اور یہ اختیار باقاعدہ عدالت کے پاس موجود ہے، جو انٹرپریٹ کیا گیا تھا ایک مقدمے میں، جو مقدمہ رپورٹ کیا گیا 1990 CLC پیج تھا 1715۔ یہ چند ایک باتیں تھی جناب۔ آرڈر 32 سوٹس بائی آر اگینسٹ مائنر اینڈ پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ، پاگل اور نابالغ بچوں کے خلاف یا ان کی طرف سے مقدمہ بازی کو ڈیل کرتے ہیں۔ ایک اہم پروویژن ہے سول پریکٹس میں۔ آپ کا میری بات سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔